بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ مجھے اپنی وفات کے بعد، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ یعنی اس فتنے کے بارے میں ڈر ہے کہ میری امت کے جو مرد ہیں وہ کہیں اس فتنے میں جو ہے مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو وہ کون سا فتنہ ہے تو میں حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں آ جائے، پھر اس کے بعد تھوڑا مطلب بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حدیث کا عربی الفاظ یہ ہیں: عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد مردوں کے پر جو ہے عورتوں کے فتنے سے زیادہ کسی اور چیز کا خیال نہیں ہے، کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے مردوں کے لیے عورتوں کو ایک فتنہ قرار دیا کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے لیے خطرناک فتنہ ہے، اور نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے ان کا جو ہے اس فتنے کا مردوں کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ خوف ہے کہ کہیں وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں جو نبی اسلام نے فتنہ فرمایا کہ عورتوں کا فتنے سے، عورتوں کا فتنہ جو ہے نا مردوں کو کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مختلف علماء نے، محدثین نے مطلب بیان کیے ہیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے مراد ساری عورتیں مراد ہیں، یا اس سے مراد جو ہے نا بعض عورتیں ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے مراد ساری عورتیں نہیں ہیں۔ اس حدیث میں جو عورتوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے وہ بعض عورتیں ہیں، اور وہ بعض عورتیں کون سی ہیں؟ ایک وہ عورتیں جو آپس میں جو ہے نا لوگوں کی لڑائیاں کرواتی ہیں، مثلا خاوند اور بیوی کی لڑائی کرا دی، بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی کرا دی، ماں باپ اولاد اور ماں باپ کی آپس میں کوئی لڑائی کرا دی، محلے داروں کی آپس میں لڑائی کرا دی، یعنی جو اس طرح کے کام کرتی رہتی ہیں، ایک وہ مراد ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ باریک کپڑے پہن کے ہو، چاہے وہ ٹائٹ کپڑے پہن کے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں کہ وہ جو ہے نا گناہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس میں ایک یہ عورتیں شامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو ہے جادو ٹونے کراتی ہیں تاکہ جو ہے وہ جس سے وہ حسد ہے ان کو نقصان وغیرہ دیں۔ تو اس طرح کی جتنی عورتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ باقی جو نیک عورتیں ہیں جو ان کاموں سے بچی رہتی ہیں، اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے وہ اس حدیث کو سن کے بالکل پریشان نہ ہوں۔ تو بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جتنی بھی میری سننے والی مائیں بہنیں ہیں ان میں سے اگر وہ جاتی ہیں کہ وہ اس حدیث میں جو نبی اسلام نے عورتوں کو فتنہ بتایا ہے، مردوں کے متعلق بتایا کہ ان کے لیے ان کے اوپر مجھے زیادہ خوف ہے کہ وہ ان کو نقصان نہ دے دیں، تو ہماری ماں بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان بری صفات سے بچیں۔